یا ایھا الذین کفروا، اے اگیانی لوگ، لا تعتذروا اليوم، آج حساب کتاب کے دن تمہارے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، آج معافی مت مانگو، آج معذرت کا دن نہیں ہے، آج ایکسکیوز مت مانگو، آج پھر سے عمل کرنے کی مہلت مت مانگو۔ تمہارا جو ایک جنم انسانی ہم نے دیا تھا وہ تمہارے عمل کے لیے، جنت کمانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، مالک کی پکڑ سے بچنے کے لیے، دنیا کی برائیوں سے بچنے کے لیے وہی ایک جنم کافی تھا۔ اب تمہیں انسانی جنم دوبارہ نہیں ملنے والا اور تمہیں انسان بنا کر عمل کا موقع پھر سے نہیں ملنے والا۔ انما تجزون، جو جہنم کا فیصلہ تمہارے لیے کیا گیا ہے، تمہیں یہ بدلہ دیا جا رہا ہے، ما کنتم تعملون، یہ تمہارے کیے کا، عمل کا، کرم کا، جو دنیا میں تم دنیا کے پیچھے بھاگنے کا کر رہے تھے، گیان اور ایمان کے راستے کو چھوڑے ہوئے تھے، یہ اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو گیان اور ایمان پر آ چکے ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ صرف گیان اور ایمان کو قبول کر لینا، مکتی کے راستے پر کلمہ پڑھ کر، نبی رسول پیغمبر وقت کے مرشد کو مان کر، گیان پر آ کر گیان کو قبول کر کے مینو بخش لو، کلمہ پڑھ کے اے مالک مجھے معاف کر لو، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گیان اور ایمان قرآن میں بتا کر گئے اسے ہم نے مان لیا۔ اس صرف مان لینے سے، زبان کا اقرار کر لینے سے، دل میں بٹھا لینے سے اور الفاظ ادا کر دینے سے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں اس مکتی کے راستے پر، اس سڑرگ مارگ پر، اس گیان کے راستے پر چلنا پڑے گا موت تک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرے تک تمہیں سچے مالک کی مرضیوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اپنی ساری توجہات، اپنی ساری خواہش، اپنے ساری دل کی تمنائیں، اپنی دنیا کی تمام نعمتوں کے پیچھے بھاگنے کی خواہش، یہ سب چھوڑ کر گیان اور ایمان کے راستے پر سچے مالک اللہ کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ اور اگر ابھی تک تم نے نہیں کیا، صرف زبانی جمع خرچ ایمان کلمہ پڑھ کر تم سمجھتے ہو جنت مل جائے گی، تو زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے زندہ، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو یہ جو شہادت، کلمہ اول طیب لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے، ایک مالک کے گیان کو لیا ہے اور سارے دنیا والوں کو، جتنے لوگ اس گیان کی طرف نہیں ہیں، یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ان تمام تک اس گیان اور ایمان کو پہنچانا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اگر دنیا میں لگ گئے، بیوی بچوں کے پیچھے دنیا کمانے میں، بنانے میں، سنوارنے میں، زیب و زینت کے آگے، جو اس سورہ کے شروع میں نبی کی ازواج کو کہا گیا، ان کنتن، سورہ احزاب کے اندر بھی، تریدن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہتے ہو، اس کی زیب و زینت چاہتے ہو، تو طلاق کی دھمکی اس سورہ تحریم میں بھی دی گئی اور سورہ احزاب میں بھی دی گئی۔ تو جب نبی کی بیویوں کو طلاق کی دھمکی دنیا چاہنے کی وجہ سے، گیان اور ایمان میں سپورٹ نہیں کرنے کی وجہ سے، یا کم کرنے کی، یا وقتی طور پر کچھ معاملات ہونے کی وجہ سے ایسی دھمکی اللہ قرآن میں 2 جگہ پر دے سکتا ہے، تو مسلمان، عام عورتوں، عام مسلمانوں کی بیویاں وہ کتنا گیان اور ایمان کے لیے سپورٹ کر رہی ہیں، اس ایمان اور گیان کے راستے میں پوری دنیا تک گیان اور ایمان پہنچانے کے لیے کتنا محنت کر رہی، کتنا حصہ لے رہی، کتنا اپنے شوہروں کو اکسا رہی۔ کیونکہ عورت جس چیز میں شوہر کو اکسا دے، ابھار دے، جس چیز پر ضد کر دے، شوہر وہ کرتا ہے۔ تو عورتیں یہ ضد کیوں نہیں کرتی کہ چلو نکلتے ہیں، ہر روز نکلتے ہیں، ہفتے میں 2-3 دن نکلتے ہیں، اور ایسے اگیانی لوگ جن تک گیان نہیں پہنچا ہم پہنچاتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، تم نے اس مقصد میں بہرحال سستی کی ہے، اپنی زندگی ٹٹول کر دیکھ لو، تم سب توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تمام ایمانی اور گیانی بندو تم توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی پکی اچھی توبہ، دل سے توبہ، کہ اب جس گیان اور ایمان کو مانا ہے اس کے راستے میں کام کریں گے، اب اس کے راستے میں لگ کر اللہ
کے परिचय के लिए, अल्लाह के तारुफ के लिए, अल्लाह की वड़क के लिए, सच्चे मालिक ईश्वर परमेश्वर गॉड की तरफ पूरी दुनिया को बुलाने के लिए अपना तन मन धन लगा देंगे। तूबू इल्लाह, तौबा करो ए ईमान वालो, तौबतन नसूहा, नसीहत वाली अच्छी पक्की सच्ची दिल से तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो अभी तक जो भूल चूक में गलतियाँ हुई थी अल्लाह माफ़ कर देगा। ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, भूल गए गलती से कुछ कर बैठे ख़ता से तो अल्लाह माफ़ कर देगा। वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम, लेकिन तुम्हारे दिल ने आमदन जो किया पक्के इरादे के साथ किया, अगर बिना तौबा के मर गए तो माफ़ी नहीं, वो भी मरने से पहले उसकी भी माफ़ी है। तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वयुदखिलकुम जन्नात, और तुम्हें नेमतों भरी जन्नत में दाखिल करेगा। तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसी जन्नतें जिसके नीचे से नहरें बह रही होगी। और सिर्फ इतना नहीं कि बुराइयों को सच्ची पक्की अच्छी तौबा से अल्लाह माफ़ करेगा, बल्कि सूरतुल फुरक़ान में कहता है सच्ची तौबा हो, अच्छी तौबा हो, पक्की हो, नदामत हो, शर्मिंदगी हो, आगे फिर से नहीं करने का जज्बा और एहसास दिल में हो, तो अल्लाह क्या कहता है पता है? अल्लाह तुम्हारी बुराइयों को नेकी से बदल देगा। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? दुनिया का सबसे ज़्यादा बुराइयां करने वाला अभी आए, अपने पूरे अकाउंट को पलटा ले, उल्टा ले, पलट ले, नेकियों को जो नहीं थी उसके अकाउंट में बुराइयों को नेकियों से बदल ले, अपने अकाउंट को युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, सबसे बुरा इंसान सबसे नेक इंसान बन जाए सच्ची पक्की अच्छी तौबा के ज़रिए। वयुदखिलकुम, अल्लाह तुम्हें दाखिल करेगा जन्नातिन, नेमतों भरी जन्नत में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बह रही होगी। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबी, उस दिन अल्लाह हरगिज़ जलील नहीं करेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वल्लज़ीना आमनू, नबी के ऊपर ईमान लाने वाले, उनका साथ देने वाले ज़िंदगी भर, और उनके बाद वाले, उनको सबको जो ज्ञान और ईमान का हक अदा किए उसके रास्ते का, माअहू जो उनके साथ ईमान लाए उनको भी, और उनके बाद वाले वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, जो ईमान के साथ, ईमान के काम के साथ उस रास्ते में दुख तकलीफ़ परेशानी उठाकर ज्ञान के काम करने वालों को, वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम अलहक़ना, हम नेक लोगों के साथ उनको मिला देंगे। रब्बना ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, किसी ईमान वाले के ताल्लुक़ से हमारे दिलों में टेढ़पन, कीना कपट, हसद जलन बुग़्ज़ अदावत न रख, बल्कि ज्ञान और ईमान के रास्ते में इस कुरान के काम के लिए, इस कुरान को फैलाने के लिए, इस कुरान के तर्जुमे के लिए, इस कुरान के फ़हम के लिए, इस कुरान को समझने के लिए, अल्लाह के ज्ञान के ईमान की बातें समझकर पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए जो भी ज्ञानी और ईमानी बंदे पूरी दुनिया में है, अल्लाह हमें सब के साथ दिल लगाकर मिलकर काम करने की तौफ़ीक़ अता कर। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, किसी ईमानी और ज्ञानी बंदे के ताल्लुक़ से दिल में कदूरत, गंदगी, अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़, इनाद, कीना कपट ना हो। नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, तो जो लोग अल्लाह के ज्ञान और ईमान का हक़ अदा करेंगे उनका नूर दौड़ता रहेगा। बैन अयदीहिम, क़यामत के दिन, हश्र के मैदान में, हिसाब किताब के दिन अल्लाह के सामने हर कोई खड़ा होगा। अल-फ़ज़उल अकबर, बड़ी घबराहट का दिन होगा, यहाँ तक कि हर नबी पसीने में शराबोर होगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ईमानी और ज्ञानी बंदे हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक सबकी सिफारिश के लिए आगे आएंगे। आयतों में हमने बताया, सूरह बनी इसराइल मकाम महमूद की आयत में और दूसरी आयतों में, तो ज्ञानी और ईमानी बंदा अपने ज्ञान और ईमान के लिए सब कुछ किया है। नूरुहुम, तो उनका नूर ज्ञान और ईमान का, उनके नेक अमल का, उनकी क़ुरबानियों का नूर दौड़ता रहेगा। यस्आ बैना अयदीहिम, उनके हाथों के दरमियान, उनकी नज़रों के सामने, रास्ता जन्नत का आसान करने के लिए, पुल सिरात का रास्ता आसान करने के लिए उस नूर में बिजली की तरह गुजर जाएंगे। पुल सिरात कहाँ गया समझ में भी नहीं आएगा। और ये जिनके पास नूर नहीं होगा या होगा तो टिमटिमाता हुआ, बुझता हुआ, जलता हुआ, तो वो पुल सिरात पर गिरेंगे, कटेंगे।
حول جہنم جثیا، اور گھٹنے کے بل جہنم میں گر جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، تیرے رب کا پکا وعدہ ہے، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ ایمان والا ہو کہ کوئی بھی ہو، ایمان والا اپنے نور کی روشنی میں تیزی سے گزر جائے گا۔ یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے ایمان کا، ان کے عمل کا، گیان اور ایمان کے راستے میں قربانیوں کا، دکھ تکلیف پریشانی اٹھانے کا، دنیا کی مایا سے بچنے کا، برائیوں سے بچ کر اللہ کی پکڑ سے بچنے کی جو زندگی تقوی کی گزارے ہوں گے، ان کے ہر طرف نور ہوگا۔ وَبِأَيْمَانِهِمْ، ان کے سیدھے بازو ہوگا۔ یقولون ربنا، اور یہ جنت تک پہنچنے تک یہ دعا کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی دعا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور صرف دعا سے نہیں، عمل سے ہوگا۔ ہم کر دیں گے دعا، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارا نور پورا کر۔ پورا نور تو قرآن دیا ہے، اور اس نور کو سمجھنے سمجھانے سے، ترجمہ دنیا تک پیش کرنے سے لوگوں کو روکیں گے تو کیا نور پورا کرنے کے کام کر رہے یا نور کو بجھانے کا کام کر رہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے پھوکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں۔ تو ہم جو دعا کرتے ہیں ہمارا نور پورا کر دے، صرف دعا سے نہیں بلکہ اس گیان اور ایمان کے راستے میں کام کرنے سے، قربانیاں دینے سے، اور اس نور کو انزلنا الیکم نورا مبینا، جو قرآن کو نور کہا گیا، اس قرآن کے نور کو لے کر جب ہم اسے دنیا میں پھیلائیں گے، اس گیان اور ایمان کی باتوں کو سب تک پہنچائیں گے۔ لیکن بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے علماء سو یہ قرآن کے ترجمے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ایسی اٹکل پچو بیکار کی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تذکرہ، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ یاد دہانی ہے قرآن کی باتیں، جو چاہے اس یاد دہانی میں آ جائے۔ کافروں کو، مشرکوں کو کہا گیا، اگیانی لوگوں کو کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ بہت سارے دین کے ٹھیکیدار جو دھندے اور چندے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو کہتے قرآن سب کے سمجھنے کی چیز نہیں، قرآن سب تک پہنچانے کی چیز نہیں، اس نور کو سب تک مت پہنچاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والے ہیں یا گیان اور ایمان کے راستے میں روڑا ہیں؟ اتنے علوم، 21، 31، 32، 35، 36 علوم کے بغیر اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور اللہ مشرکوں سے کہہ رہا، کافروں سے کہہ رہا کہ تم قرآن پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ان ملاؤں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا غور فکر؟ یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں روک رہے ہیں اس نور سے؟ انزلنا الیکم نورا مبینا، کھلا ہوا نور، اوپن کتاب، کھلی ہوئی کتاب، اللہ نے یہ نور نازل کیا، یہ بند کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے انہی علماء سے کہا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم ضرور لوگوں کے لیے بیان کرو گے، صرف اپنے مسلک والوں کے لیے نہیں، صرف اپنے فرقے والوں کے لیے نہیں، صرف اپنی جماعت کے لیے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تم بیان کرو گے۔ اور جب کبھی یہ کوشش کی جاتی ہے تو فرعون، قارون، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے دشمنوں سے پہلے آج کی دنیا میں، آج کے زمانے میں یہودیوں سے پہلے، عیسائیوں سے پہلے ان ملاؤں کا گروپ آتا ہے اور قرآن کے راستے میں روڑا بن جاتا ہے اور اللہ کے نور کو دنیا میں پھیلنے سے روکتا ہے۔ کیا یہ جرم یہ علماء کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے۔ صرف رو کر، ڈرامہ کر کے دعا کرنے سے یہ نور پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس نور کو ہاتھ میں لے کر، اسے پڑھ کر، سمجھ کر، پوری دنیا میں مشن بنا کر اس نور کو پھیلانے کا جب کام کریں گے، جب اللہ ہمارا نور پورا کرے گا اور آخرت جنت تک یہ نور ہمارا ساتھ دے گا۔ واغفر لنا، اور اللہ کے رسول کی سفارش اور شفاعت سے پہلے روزہ اور قرآن کھڑے ہو جائیں گے، روزے دار کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے، اور صرف پڑھنا نہیں ہے نا، سمجھ کر دنیا تک پہنچانا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، گیان اور ایمان اور قرآن کی باتوں کے ذریعے ساری دنیا کو امن و سلامتی کی طرف لانا ہے۔ تو یہ قرآن اور روزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پہلے، اس سے پہلے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو قرآن اور روزے نے سفارش اور شفاعت کروا دے گا، نبی کی شفاعت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، نبی کی سفارش اور شفاعت سے پہلے قرآن اور روزہ، تو یہ جو اہل علم اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، یہ کیوں لوگوں کو قرآن
کے پھیلانے کے کام سے روکتے ہیں، اللہ انہیں، میں تو دعا کرتا ہوں، بد دعا تو نہیں دے سکتا، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں قرآن کے کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جن لوگوں کے قرآن کے کام میں روڑا بن رہے ہیں اللہ انہیں ہٹا دے، یا تو سمجھ دے کر ہٹا دے یا تو عذاب دے کر ہٹا دے۔ اللہم آمین۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، انکا علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاد کرو، گیان اور ایمان پہنچانے کے لیے انتھک محنت اور کوشش کرو اگیانی لوگوں کے خلاف اور کچے گیانی منافقوں کے خلاف، جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے۔